السلام علیکم۔ زندگی ہم تجھے گزاریں گے بائی راحت جبین، ایپیسوڈ نمبر 2۔ ابو جی نے تو بس تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی اور موسمیاں بچوں میں بانٹی تھیں، باقی ریڑھی پر رکھ لی تھیں۔ موسمیاں تو 2 دن میں ہی نکل گئیں، جس سے گھر کا راشن ڈل گیا۔ مونگ پھلیاں روز کے روز بک رہی تھیں۔ وہ ماں سے خوب لڑی، انہیں ظالم، بے رحم اور نہ جانے کیا کیا قرار دے دیا۔ چپ کر جاؤ، خبردار جو ایک لفظ بھی باپ کے خلاف منہ سے نکالا، چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ سمینہ نے اسے لتاڑ دیا۔ تم لوگوں کی خاطر محنت کر رہے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی۔ ماں کی لتاڑ پر نرمین کو چپ لگ گئی۔ سچ سچ بتاؤ، مونگ پھلی کھانے کو دل کرتا ہے؟ نرمین نے چپکے سے چاروں کو جمع کیا۔ ہاں، لیکن ابو نے منع کیا ہے، فضا نے معصومیت آمیز اداسی سے بتایا۔ تمہیں ابو زیادہ پیارے لگتے ہیں یا مونگ پھلی؟ نرمین نے بڑی چالاکی سے گیند بچوں کے کورٹ میں ڈال دی۔ حذیفہ اور طلحہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سچ بولنا آسان نہیں تھا۔ نرمین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ تبھی وہ چاروں کو لے کر چھوٹے سے گودام میں گھس گئی۔ سب کی جھولیاں مونگ پھلی سے بھر گئیں اور نرمین کا منہ ایک قطار میں پانچوں گودام سے برآمد ہوئیں، اور سامنے ابو جی کو دیکھ کر مونگ پھلی کے ساتھ ساتھ ساری خوشی بھی زمین بوس ہوئی تھی۔ چاروں زاروں زار روتے گھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ سزا یافتہ مجرموں کی طرح قطار میں کھڑے تھے۔ نرمین نے چھت پر بھاگ کر جان بچائی تھی۔ دروازہ کھلا۔ ابو ریڑھی سمیت گھر سے برآمد ہوئے۔ خبردار جو کسی کی آواز نکلی، اپنے گھر چوری، چوروں کی اولاد نہیں ہو، اب گھر نہیں جانا جب تک میں واپس نہ آؤں۔ گلی کے نکڑ پر نمودار ہوتے مراد نے بے حد حیرت سے سوچا، وہ دوبارہ اس گلی میں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو اس کا راستہ نہیں۔ ہم تو صرف آپ کا رکشہ دیکھ رہے تھے، مہربانی کر کے میرا بیگ واپس کر دیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ ساری رات علی بخش ترکھان کے کندھے سے جھانکتی وہ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور علی بخش ترکھان کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا۔ ہار کر مراد علی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ابا جی، آپ جنت میں خوش خوش اپنا آرا چلائیں، میں اپنی جنت بسانے جا رہا ہوں۔ اپنی جنت بسانے کی خوشی میں باپ کو یادوں سے بھی بے دخل کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے پتر، تیری مرضی۔ وہ ناراض ہو کر گئے تھے یا خوشی خوشی، مگر اس رات کمرے میں آرا چلنے کی آواز کی جگہ دھیمی دھیمی سرگوشیوں نے لے لی تھی۔ اے گریہ زار زندگی، کچھ دیر معذرت، میرا بھی دل کیا ہے ذرا مسکراؤں میں۔ بس اسی ترنگ، اسی لہک میں وہ دوبارہ اس گلی کا مسافر بن گیا۔ کیا ہوا تم چاروں کو؟ مراد نے بہت حیرت سے دیوار کے ساتھ لگے چاروں بچوں کو دیکھا۔ وہ اجنبی کو دیکھ کر شرمانے لگے تھے۔ بتاؤ نا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جھک کر پیار سے پچکارا۔ نیچے اتر، نمو کی بچی، باپ کی مار سے بچ گئی، مجھ سے کیسے بچے گی؟ سمینہ کی آواز جوش جذبات میں گھر کی دیوار ٹاپ گئی تھی۔ تو کیا ہو جاتا جو وہ معصوم بھی 4 دانہ مونگ پھلی کھا لیتے؟ آواز چھت پر سے آئی تھی۔ مراد کے کان کھڑے ہوئے۔ بہن بھائیوں کو چوری کرنا سکھا رہی تھی؟ تیرے تو ٹخنے سیکھوں گی۔ کون سا پہلی بار ہوگا؟ مراد نے مسکراہٹ دبائی۔ نرمین باجی کی وجہ سے مار پڑی ہے۔ بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اتنے پیارے بھائی جان نرمین باجی کو جانتے تھے؟ سمرین کی زبان میں کھجلی ہوئی اور فر سب بتا دیا۔ او ہو، ابو جی اتنے سخت ہیں؟ مراد نے دور جاتی ریڑھی کو دیکھا۔ چوری کرنا بری بات ہے، فضا نے رٹو طوطی کی طرح دہرایا۔ یہ تو سچ ہے، مراد نے بردباری سے سر ہلایا۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں، یہ لو 5 روپے، اور جا کر ابو جی سے مونگ پھلی خرید کر کھاؤ، پھر تو ابو جی غصہ نہیں کریں گے، آخر انہیں مونگ پھلی بیچنا ہی ہے۔ بچوں کو یہ آئیڈیا پسند آیا، تبھی 5 روپے کے سکے ہتھیلیوں میں دبا کر ابو جی کے پیچھے بھاگے۔ مراد نے سمرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اپنی آپی کے لیے بھی لے جانا۔ اس نے دوسرا سکہ اس کی مٹھی میں دبایا اور خود کھسک گیا۔ انور حسین نے بچوں کی ہتھیلیوں پر سکے دیکھے۔ ماں نے دیے ہیں؟ ایک لمحے کو دل ڈوبا، شاید سمینہ نے اپنی بچت نکالی ہو۔ کس کا دل نہیں چاہتا بچوں کے منہ میں ڈالنے کو، مگر صرف کھلانا ہی نہیں تھا، تب بھی ڈھانپنا تھا، علاج معالجہ بھی کروانا تھا۔ چاروں نے باجماعت نفی میں سر ہلایا۔ کس سے لیے ہیں؟ بچوں نے فرشتے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، مگر فرشتے نظر کہاں آتے ہیں۔ ایک دھواں گرما گرم مونگ پھلی سے اٹھ رہا تھا، دوسرا ابو جی کے کانوں سے۔ پہلی مار گھر کے اندر پڑی تھی، دوسری بیچ گلی میں۔
وہ زاروں کی طرح روتے گھر کی طرف بھاگے۔ پہلی بار مونگ پھلی چڑھائی، پھر پیسے، اگلی بار یہ شتنگڑے ڈاکہ ڈالنے جائیں گے۔ ابو جی کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا۔ ابو جی، چرائے نہیں تھے، میں نے جمع کیے تھے، وہی دیے تھے۔ نرمین نے ڈرتے ڈرتے بچوں کی جان چھڑائی، گویا گناہوں میں ایک اور جھوٹ کا اضافہ کیا۔ تجھے کیا تکلیف تھی؟ میں ان کا باپ ہوں یا دشمن؟ ابو جی نے غصے میں آج ریڑھی بھی نہیں لگائی تھی، ویسے ہی واپس آ گئے تھے۔ سارے سیاپے تم لوگوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ نرمین نے پوری سنجیدگی سے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ یہ بچے ہیں ابو جی، انہیں ان سیاپوں کا نہیں پتہ، ان کا دل چاہتا ہے اچھی چیزیں کھانے کو، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ کر کیسے صبر کریں؟ نمو، سمینہ نے غصے سے ٹوکا، یہ بڑے نہیں ہیں ابو جی، انہیں اپنی غربت کی سمجھ نہیں ہے، اور نہ آپ کی مار انہیں سمجھا سکے گی۔ وہ غصے سے کہہ کر بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ انور حسین گنگ سا اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ بچی ہے، جذبات میں بول گئی سمینہ، کیا میں اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، آپ تو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ نہ دن کا چین، نہ راتوں کا آرام۔ سمینہ تڑپ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھی، وہ بھی جلدی سمجھ جائیں گے۔ نرمین کی زبان، وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ بڑی تو ہونا ہی تھا۔ سمینہ کی سمجھ میں نہ آیا، مطلب لڑکیاں اتنی بڑی ہو گئی ہیں؟ انہوں نے حیرت سے خود کلامی کی اور منہ پر صافہ ڈال کر لیٹ گئے۔ کیا ہوا؟ سونے دو۔ حد درجہ روکھا لہجہ۔ سمینہ چپ ہو گئی۔ سچ سچ بتاؤ، پیسے کس نے دیے؟ ورنہ ابو سے زیادہ ہڈیاں سینکوں گی۔ وہ ہٹلر بنی فضا اور سمرین سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو رو رہے تھے، فضا نے معصومیت سے جواب دیا۔ روتے ہوئے سکہ نظر آیا، دینے والے کا منہ نہیں؟ نرمین نے فضا کا کان کھینچا۔ انہوں نے 5 روپے آپ کے لیے بھی دیے تھے۔ سمرین نے بھانڈا پھوڑا۔ میرے لیے؟ انہوں نے کہا اپنی باجی نرمین کے لیے بھی لے جانا۔ وہ آپ کو جانتے تھے باجی؟ کون جانتا ہے باجی کو؟ ماں کی آواز پر نرمین چپ کی چپ رہ گئی، اعصاب سن ہو گئے۔ کون جانتا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ بوکھلائی سمینہ سمرین پر جھک گئی۔ امی بکواس کر رہی ہے، مجھے کون جانتا ہوگا؟ نرمین ماں سے زیادہ بھکلائی۔ بول سمو، سمینہ نے سمرین کا بازو جکڑا۔ کون تھا؟ کس نے پیسے دیے تھے؟ ماں کا غصہ دیکھ کر سمرین سہم گئی۔ پتہ نہیں۔ اور تم نرمین، تم نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا؟ ماں کا صدمے سے برا حال تھا۔ ان نامساعد حالات میں سارا زور بچوں کی تربیت پر ہی تو تھا۔ کامیاب انسان بنتے ہیں یا نہیں، ان کے نصیب اچھے انسان تو بنا دیں۔ تو کیا کرتی؟ ابو جی انہیں ڈانٹے جا رہے تھے۔ بات سن۔ سمینہ اس کا بازو پکڑ کر دروازے کے پاس لے گئی۔ کبھی کسی اجنبی سے بات تو نہیں کی نا؟ ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ توبہ توبہ امی، کبھی بھی نہیں، اور جب سے چھٹیاں ہوئی ہیں میں تو کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں۔ افشاں سے پوچھ لیں، اپنے بچوں کی گواہی غیروں سے مانگوں گی؟ اعتبار ہے تم پر، بس تمہاری کچی پکی عمر سے ڈر لگتا ہے۔ نرمین کی اڑی اڑی رنگت نے سمینہ کو اپنا لہجہ نرم کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر نہ جانے کب تک بیٹھی وہ فضا اور سمرین کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ کچھ سمجھ میں آیا تھا، کچھ اوپر سے گزرتا رہا، مگر وہ زور زور سے اس بات میں سر ہلاتی رہیں۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی، کسی غیر سے کچھ نہیں لینا۔ بات سنو۔ ماں کے جانے کے بعد نرمین نے سمرین کو پیار سے پاس بلایا۔ آپا، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ سمرین کو لگا آپا جھانپ پر رسید کر دے گی۔ مجھے پتہ ہے، آئندہ وہ آدمی دوبارہ ملے تو مجھے ضرور بتانا، لیکن امی کو پتہ نہ چلے۔ نرمین کو تجسس نے گھیر لیا تھا۔ مجھے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں ہے۔ سمرین کے جواب پر نرمین کا دل سچ مچ جھانپڑ لگانے کو چاہا تھا، مگر دروازے پر ہوتی دستک پر بس اسے گھورتی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ کیسی ہو؟ فاروق ہاتھ میں کھیر کی پلیٹ لیے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ کچھ بیزار سی لگی۔ تمہارے لیے کھیر لایا ہوں۔ فاروق نے پلیٹ سامنے کی۔ ٹھنڈی میٹھی کھیر دیکھ کر نرمین کا مزاج خوشگوار ہو گیا۔ اچھا، اور باقی میرا منہ دیکھیں گے؟ اس نے اوپر والی پلیٹ ہٹا کر کھیر کا دیدار کیا۔ تو کیا پوری پتیلی اٹھا لاتا؟ فاروق نے حیرت سے دریافت کیا۔ ہاں، پھر خالہ تمہیں دھو کر رکھ دیتی۔ وہ کھلکھلائی۔ مراد بھائی آئے تھے؟ کون مراد بھائی؟ اور یہاں کیوں آنے لگے؟ نرمین بگڑ گئی۔ ابھی تو ماں کی پیشی بھگتی تھی۔ کیا ہوا، تمہارا بیگ نہیں دے کر گئے؟ فاروق سٹ پٹا گیا۔ اچھا وہ، نرمین کو وہ حیران چہرے اور گمسم آنکھوں والا نوجوان یاد آیا۔ آپ کا نام نرمین فاطمہ ہے؟ ہاں، دے گیا تھا، بہت ہی بدتمیز انسان ہے۔ تمہارے گھر تک بیگ دے گیا ہے، اس لیے بدتمیز ہے۔ فاروق کو تاؤ آ گیا۔ تمہاری بھی عقل کو ٹھکانے نہیں ہے۔ تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ استاد ہیں میرے۔ ہیں
तुम ने उनसे रिक्शा चलाना सीखा था? मैथ्स पढ़ाते थे, उसने जताया। मामूली इंसान नहीं है। नरमीन कुछ और भी पूछती कि अचानक उस अजनबी शख्स में दिलचस्पी महसूस होने लगी थी कि समीना आ गई और फ़ारूक से सलाम दुआ करने लगी। चाचा कहाँ हैं? फ़ारूक ने सहन के कोने में ऊंधी सीधी पड़ी रेड़ी को देखा। हाँ, तबीयत बस ठीक नहीं थी तो वो वापस आ गए, समीना ने आहिस्ता से बताया। खदीजा ने खीर के जो हिस्से निकाले थे उनमें एक प्लेट कम थी। ऐसी भुलक्कड़ हो गई कि हिस्से पूरे नहीं निकाले, पर मुझे अच्छी तरह याद है बशारत भाई की प्लेट निकाली थी, तभी फ़ारूक खाली प्लेटें लिए आ गया। अम्मा अब बस करें, और कितने घरों में भेजेंगी? सुबह से पूरा मोहल्ला घुमा डाला है। उसने बेजारी से प्लेटें रखी। हाँ, मिल गई ना। मैं पहले ही कह रही थी, नीले फूलों वाली प्लेट में खीर निकाली थी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस अब ये डूंगा नरमीन के घर दे आओ। उन्होंने एक डूंगा उसकी तरफ खिसकाया तो फ़ारूक ने नीले फूलों वाली प्लेट को बेचारगी से देखा। वो तो मैं दे आया था। ये एक प्लेट? खदीजा ने सर पीट लिया और अच्छी खासी सिलवातें सुना दी। इतना बड़ा टब्बर और एक प्लेट खीर, ये तो दाढ़ भी गीली ना होगी। बस लंबे ही होते जाओ, अकल टखनों में ही है। अच्छा, और बाकी मेरा मुंह देखेंगे? माँ का हिसाब बड़ा पक्का था। हर घर में अफराद के हिसाब से खाना भिजवाती थी। अपनी जल्दबाजी पर फ़ारूक को खुद ही शर्मिंदा होना पड़ा। मैं अब दे आता हूँ, रहने दे, अब अंधेरा हो रहा है। अब जाकर दरवाज़ा खटखटाएगा, सुबह देखूँगी। उन्होंने डूंगा ढाँप कर रख दिया। पता नहीं इस थोड़ी सी खीर को सबने कैसे बांटा होगा। समीना ने सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करके एक एक चम्मच सबके मुंह में डाल दिया और आखिरी 2 चम्मच नरमीन की तरफ बढ़ा दिए थे। बच्चे मुंह में घुलती मिठास का मज़ा ले रहे थे। उंगली से प्लेट चाटती नरमीन को याद आया, न जाने कब से माँ ने खुद मिठास नहीं चखी थी। फिज़ा में दबीज़ धुंध का बसेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता। इस धुंधराज के सामने स्ट्रीट लाइट्स भी सुकड़ी सिमटी जाती थीं, मगर काके के होटल की हिद्दत हर गुजरने वाले को मेहरबान माँ की तरह अपनी आगोश में ले लेती थी। लंडे के लंबे कोट, गरम मोटी चादरों और खेस की बकल मारे सर पर टोपी रखे कोई बंदा पहचान में न आता। फिर गरमाइश से ठठरते आसाब सकून पाते तो टोपी घुटनों और खेस कंधों पर आ जाते तो आने वाली शनाख्त होती। बाजी बहुत बेदिली से खेली जा रही थी। शर्त के बगैर बाजी का मज़ा उन जवारियों को कहाँ आता था, लेकिन लगता था कि सर्दी से एसाब ही नहीं, जेबें भी सिकुड़ी हुई हैं। क्या बात है मुंशी साहब, आज कोई लहर नहीं, कोई तरंग नहीं, काके ने छेड़ा। इस क़यामत की सर्दी में चाय बना बना कर उसे चाय की खुशबू से नफ़रत होने लगी थी, मगर क्या करता, ये तो कारोबार के अरूज के दिन थे। इसी की बदौलत जेब गरम और मिजाज बशाश था। छोड़ो यार, क्या लहर क्या तरंग। मुंशी अकरम ने बेजारी से पत्ता फेंका। हुकूमत ने वक्ती तौर पर भुट्टे बंद कर दिए थे। भुट्टे की उसे इतनी फ़िक्र ना थी। वो कौन सा उसी एक नौकरी के सहारे बैठा था, मगर दिल भुज गया था कि वो रंगीन संगीन अंदाज़ो इतवार वाली चुलबुली बहू अपने ख़ानदान के साथ किसी और काम की तलाश में कूच कर गई थी। क्या बताऊं, घर वाली बीमार है, घर का हशर हो गया है, बच्चों का बुरा हाल है। मुंशी अकरम ने आह भरी। तो चाचा, घरवाली का इलाज करवाओ। तुम तो नई घरवाली ढूंढने निकल खड़े हुए हो। मुराद के एक ही जुमले ने महफिल को कश्ते ज़ाफ़रान कर दिया। मुंशी अकरम खुजल सा हो गया। एक कमबख्त रिक्शे वाला हमेशा गलत वक्त पर एंट्री देता था। तो क्या हुआ, दूसरी करूं तो कोई पाबंदी थोड़ी है। इंसाफ कैसे करोगे चाचा, ना कर पाए तो अजाब। मुराद कुर्सी खींच कर बैठा, नज़र पत्तों पर दोहराई। अजाब कैसा? औरत को चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी और तन ढांपने को कपड़े। अकरम ताव खाकर बोला। बस? मुराद ने नज़र उठाकर देखा तो शफाफ आंखें सुर्ख सी हो गई थीं, जैसे अकरम के जुमले ने उसे अंदर से चुटकी काटी हो। हाँ तो और क्या? मुंशी ने मूँछों को ताव देकर दांत तलब नज़रों से इधर उधर देखा। न जाने क्यों मुराद और मुंशी जब भी आमने सामने होते तो उनकी किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। मुराद के तंदो तेज़ जुमले मुंशी को धूल चटाते और लोग ख्वामख्वाह हिज़्ज़ उठाते। मोहब्बत, इज़्ज़त, वफ़ादारी। मुंशी ने छत फाड़ कहकहा लगाया।
یہ تم پڑھے لکھے لونڈوں کے سیاپے ہیں، اسی لیے تو اب تک گھر نہ بسا پایا۔ او لڑکے، مرد کی جیب دیکھتے ہیں، جیب جتنی اچھی کمائی اتنا اچھا رشتہ قدموں میں پڑا ہوگا۔ کوئی نہیں پوچھے گا منشی اکرم تیری پہلی بیوی اور بچے کیا ہوئے، تیری عمر کتنی ہے، کیونکہ مرد کبھی بڈھا نہیں ہوتا۔ مراد ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھتا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کون ہنسا، کس نے منشی کے زام کو دل کھول کر داد دی۔ وہ تو بے خیالی میں سفر کرتا چک 59 کے ایک پکے گھر کے ہرے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، اور نہ جانے کب تک کھڑا رہتا کہ اس شخص کے پکارنے واپس کاکے کے ہوٹل پر لا پھینکا۔ وہ شخص منشی اکرم سے لجاجت بھرے لہجے میں بات سننے کو کہہ رہا تھا۔ مراد کی خاموشی نے منشی کا سینہ چوڑا کر دیا کہ آج کا مارکا وہ جیتا ہے۔ تبھی تو مراد کی بولتی بند ہو گئی۔ 2-4 گھڑی یہاں سکون لینے آیا ہوں، تم بھیک منگوں کو یہ بھی گوارا نہیں۔ اس شخص کا شرم اور خجالت سے سرخ پڑتا چہرہ۔ مراد بری طرح چونکا۔ وہ مونگ پھلی کی ریڑھی کھینچتا شخص اور اس کے پیچھے لپکتے 4 بچے۔ کس دینے آئے ہو؟ بات کرنی تھی، گھر بھی گیا تھا، مگر جلدی بول۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ اکرم ایک طرف جا کر بات سن لے، منشی بضد تھا کہ سب کے بیچ بات ہوگی۔ مراد کا دل چاہا منشی کی گردن پکڑ کر دکان سے باہر پھینک دے۔ چاچا جا کے بات سن لے۔ مراد کا دخل دینا منشی کو اچھا تو نہیں لگا، مگر وہ بادل نخواست تھا، اٹھ کر اس شخص کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ مراد نے کچھ لمحے بے چینی سے گزارے، پھر کسی کو پتے پھینٹنے کا کہہ کر خود دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے، دکان رہن رکھوائی تھی، رہن چھڑا لو، دکان لے لو، قسط تو دیتا رہوں گا، دکان میں سامان رکھنے کی اجازت دے دو۔ وہ شخص ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اچھی بھلی تیری ریڑھی چل رہی ہے، دکان میں سودا کہاں سے ڈالو گے؟ کچھ نہ کچھ کر لوں گا، ریڑھی سے گزارا نہیں ہوتا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بڑی والی تو شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ اچھا؟ منشی چونکا۔ اس کا چونکنا مراد کو ناگوار گزرا۔ کون سا سن لگا ہے؟ 16واں یا 17واں؟ اس کی ماں کو پتہ ہوگا، انور حسین نے سادگی سے بتایا۔ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوگی چاچا۔ منشی کے ہر معاملے میں دخل دینا مراد کی عادت ہی بن گئی تھی۔ نہ تجھے کیا اللہ نے مجھ پر منکر نکیر مقرر کیا ہے؟ منشی بری طرح جھنجھلایا۔ میں تو بس جا رہا تھا۔ مراد نے خواہ مخواہ کان میں انگلی چلائی۔ جا انور حسین، صبح گھر آؤں گا، پھر بات کرتے ہیں۔ منشی نے جان چھڑائی۔ کچھ گنجائش نکال کر آنا منشی صاحب۔ انور حسین نے آس کی ڈور تھامی۔ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی سردی سے سرخ ہوتی ناک سہلاتا مراد کو گھورتا اندر چلا گیا۔ اس سود خور کے چکر میں کیسے پڑ گئے چاچا؟ مراد انور حسین کے مقابل آیا۔ نصیب کے چکر ہیں، انہوں نے آہ بھری۔ آ جائیں، ادھر ہی جا رہا ہوں۔ مراد سامنے رکشے کی طرف بڑھا۔ جتنا رکشے کا کرایہ ہے اس میں بچوں کے لیے کوئی چیز نہ لے جاؤں؟ انور حسین نے کنی کترائی۔ 3-4 تو گلیاں ہیں، 3-4 گلیوں کا کرایہ مانگا کس نے ہے چاچا؟ آ جائیں، سردی بہت ہے۔ میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ انور حسین کی مراد سے کبھی بات چیت تو نہ ہوئی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہیں کہیں رہتا ہے، تبھی خاموشی سے رکشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ہلکی کن من نے موسم متوالا کر دیا تھا۔ بارش تھی، مگر سردی کی شدت اتنی نہ تھی۔ قریبی باغات سے اترے کینو، امرود اور گریپ فروٹ سے لدی ریڑھیاں ایک کے بعد ایک اس کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ خوش ذائقہ پھلوں کے خوش نما رنگ موسم کی رنگینی کو اور بڑھا رہے تھے۔ کچے پکے مکانوں کے گرد ننھے برساتی مینڈک پھدکتے تھے، اور ان کے پیچھے وہ دونوں بھی، طلحہ اور حذیفہ، کبھی مینڈک پکڑتے، کبھی چھوڑتے، ان کے پیچھے بھاگتے۔ شاید غریب کے بچے کو کھیلنے کے لیے قدرت اپنے کھلونے دے دیتی ہے۔ گھر سے نکلتے کچھ دور چلتے ہی رستے میں ہے اس کا گھر۔ کل صبح دیکھا تو بال بناتی وہ کھڑکی میں نظر آئی تھی۔ وہ کب سے رکشے میں نیم دراز بظاہر اپنے موبائل میں مگن گنگنا رہا تھا۔ ایک آدھ سواری نے رک کر پوچھا بھی، رکشہ خالی ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نظریں کب سے درِ جاناں کا طواف کرتی تھیں، مگر مجال ہے جو کسی نے کھلے دروازے سے باہر جھانکا ہو، سوائے ان ٹڈوں کے جو مینڈکوں کے پیچھے پھدکتے پھر رہے تھے۔ کیا کروں؟ سوالی بن کر دستک ہی دے دوں؟ کیا خبر دیدار کی خیرات نصیب ہو جائے؟ یہ خیال اس
شدت سے وارد ہوا کہ اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ اسی لمحے سمینہ کو کب سے غائب ہوئے بچوں کا خیال آیا۔ نمو، طلحہ اور حذیفہ کہاں ہیں؟ باہر ہیں، گاجریں کاٹتی اور کچر کچر کھاتی نمو نے پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا کہ منہ میں تو گاجر تھی۔ کم بخت، آدھا کلو گاجریں تو خود ٹھونس گئی ہے، ہانڈی کس کی بناؤں گی؟ سمینہ نے اس کے سامنے سے پرات کھینچ لی۔ جاؤ انہیں لے کر آؤ، سردی لگ گئی تو سیاپا ہو جائے گا۔ کیا مصیبت ہے، کھل کے گاجریں بھی نہیں کھا سکتے؟ وہ بڑبڑاتی سر پر دوپٹے کا پلو ڈالتی باہر نکلی۔ مراد اپنی جگہ ساکت ہو گیا، بے چین دل کو قرار مل گیا۔ اتنی پرمشقت زندگی گزاری تھی کہ محبت کا خیال تک چھو کر نہ گزرا تھا۔ اسے پیسہ جمع کرنا تھا اور رکشے کی جگہ ٹیکسی لینا تھی۔ شادی کا کوئی ذکر بھی کرتا تو ہنس کر ٹال جاتا، گھر بسانے کا دھیان نہ آتا اور گھر والی کا کوئی تصور ذہن میں نہ آتا۔ پھر سامنے وہ آ گئی، محبت کی گھنٹیاں بجنے لگیں، گھر بسانے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی، اور گھر والی کیسی ہو اس تصور سے ذہن اور دل آباد ہو گئے۔ وہ جیسے اسی کے وجود کا کوئی گمشدہ حصہ تھی۔ وہ آدم تھا، اپنی حوا کی تلاش میں تھا، مگر اپنی ہی تلاش سے بے خبر۔ اسے دیکھ کر مکمل ہونے کا احساس ہوا، اسے پا کر مکمل ہونا چاہتا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ نرمین نے آتے ہی گھڑکا۔ انہوں نے ننھی منھی ہتھیلیاں سامنے کھول دیں۔ ہائے گندے مندے مٹی میں لتھرے چھوٹے چھوٹے مینڈک، آہ تھو، دفع کرو ان کو، پھینکو انہیں، کتنے گندے ہو تم۔ اس نے تاڑ تاڑ 2 جھامپڑ ان کی گدی پر لگائے۔ مراد نے بے اختیار اپنی گدی سے ہلائی۔ چلو اندر۔ وہ دونوں کو کھینچ کھانچ کے اندر لے گئی اور دھارے سے دروازہ بند کر دیا۔ کیا بے نیازی تھی، ایک بار جو پلٹ کر دیکھا ہو، دیکھ لیتی جو تو جان نہ جاتی محبت کیسے دیدہ و دل چشم راہ کیے بیٹھی تھی۔ مراد نے ایک پرسکون سانس بھری اور فرنٹ سیٹ پر آ کر رکشہ سٹارٹ کیا اور مخصوص ہارن بجاتا دروازے کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی رستے میں ہے اس کا گھر۔ اگر اب گھر سے نکلے تو میں ابا کو شکایت لگا دوں گی، گندے ڈڈوؤں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نرمین نے ڈانٹ ڈپٹ کر انہیں بستر میں دھکیلا۔ فضا اور سمرین پہلے ہی دوسری چارپائی پر اپنی گڑیاں لے کر بیٹھ گئی تھیں۔ کچن سے کچی مونگ پھلی بھوننے کی خوشبو آنے لگی۔ نرمین دل گرفتی سے بچوں کے پاس بیٹھ گئی جو لحاف میں منہ دیے خسر پھسر کرنے لگے تھے۔ اب ابو ساری مونگ پھلی لے جا کر بیچ دیں گے اور ہمارے نصیب میں صرف ان کی خوشبو آئے گی۔ بچے کہاں ہیں؟ باہر سے انور حسین کی آواز آئی۔ کمرے میں بٹھایا ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، باہر گھوم رہے تھے۔ سمینہ نے کام ختم کر لیا تھا۔ گرما گرم مونگ پھلی اس چھاپڑی میں منتقل ہو گئی تھی جو انور حسین نے ریڑھی پر رکھنی تھی۔ بچوں کے لیے اس میں نکال دو۔ انور حسین نے الماری سے چنگیڑ نکال کر سمینہ کے سامنے کی تو وہ ہکا بکا ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ریوڑیاں بھی لایا ہوں۔ ضروریات پوری کرنے کے چکروں میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے بچے خواہشیں بھی رکھتے ہیں۔ وہ چنگیڑ سمیت سمینہ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے تو نرمین کی بات کو دل پر ہی لے لیا۔ آنکھیں کھول دیں اس نے میری۔ وہ خود ہی مونگ پھلی نکالنے لگے اور جب دونوں کمرے میں آئے تو باپ کی فیاضی دیکھ کر بچوں کی ہنسی نہ رکتی تھی۔ سمینہ نے دونوں چیزیں برابر بانٹ دیں۔ بچے ہنستے باتیں کرتے کھانے لگے تو انور حسین اپنی نم آنکھیں چھپاتا باہر نکل گیا۔ سمینہ ذرا فرصت سے بچوں کے پاس ہی لیٹ گئی۔ امی، اس نے میرے وڈے مونگ پھلی لے لیے۔ فضا نے دہائی دی۔ میں نے نہیں لیے، وہ تو میرے گرے تھے۔ بری بات، لڑ لڑ کر نہیں کھاتے، برکت ختم ہو جاتی ہے، سمینہ نے ڈانٹا۔ نرمین ان کے پیروں کی طرف گود میں مونگ پھلی رکھے مزے سے ریوڑی چبا رہی تھی۔ تبھی حذیفہ نے ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ امی، اب اس کو باہر نکال لوں؟ کس کو؟ سمینہ پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ جو میری جیب میں ہل رہا ہے۔ کیا ہے؟ حذیفہ ذرا اونچا ہوا، ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے کر کے کھول دیا، اور عین سامنے نرمین بیٹھی تھی جس کی آنکھیں اس ننھے منھے ڈڈو کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نرمین سے گلے ملنے کی چاہتی یا اپنا تعارف کروانا مقصود کہ موصوف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھلانگ لگا دی۔ اس سے لمبی چھلانگ اور اونچی چیخیں نرمین کی تھیں۔ فضا اور سمرین نے بنا کچھ جانے بوجھے لحاف میں منہ دے کر چلانا شروع کر دیا۔ سمینہ بوکھلا اٹھی۔
نرمین کونے میں پڑے ٹرنک پر چڑھ گئی۔ حذیفہ نے بھاگ کر اپنا ڈڈو قابو کیا۔ گندے، اس کو باہر پھینکو ورنہ میں جوتے سے ماروں گی، وہ چلا رہی تھی، اور حذیفہ ہتھیلی پر اسے سجائے آگے بڑھتا معصومیت سے کہہ رہا تھا، آپی یہ ڈڈو نہیں ہے، یہ شہزادہ ہے، اس کو پاری کریں، یہ شہزادہ بن جائے گا۔ آہ تھو، ڈڈو کو پیار کرنے کا خیال ہی دل الٹ آ گیا۔ کمینی افشاں بچوں کو نہ جانے کون کون سی کہانیاں سناتی رہتی تھی۔ نرمین نے حذیفہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ متوقع شہزادہ اٹھ کر دروازے کے باہر گیا۔ اگلا ہاتھ حذیفہ کی کمر پر پڑا تو سمینہ نرمین کو ہی سخت سست سنانے لگی۔ لوٹھا کی لوٹھا ہو کر ننھے منھے سے مینڈک سے ڈر رہی تھی۔ خدیجہ خالہ کے گھر سے آیا کھیر کا ڈونگا کام آ گیا کہ منشی اکرم کی خاطرداری کے لیے زیادہ جتن نہیں کرنے پڑے۔ کھیر بھجوا کر سمینہ نے جلدی سے انڈے ابلنے رکھ دیے۔ اپنے جہیز کے بچ جانے والے برتنوں میں سے سب سے اچھا کپ اور پرچ نکالی۔ نرمین کا کتنا دل چاہتا تھا اس میں چائے پینے کو، مگر مہمان کا قدم گھر سے باہر ہوتا اور کپ پرچ دھل دھلا کر شوکیس میں۔ یہ موٹی توند والا بندہ کون ہے جس کی اتنی خاطر ہو رہی ہے؟ نرمین نے کینہ توز نگاہوں سے بیٹھک کا دروازہ دیکھا۔ 2 بار کھڑکی سے جھانک آئی تھی، خالی ہوتے ڈونگے کا غم لگ گیا تھا۔ بدقسمتی سے توند کا لفظ بچوں کے کانوں میں پڑ گیا۔ انہوں نے صحن میں گھوم گھوم کر گانا شروع کر دیا، بابو جی کی توند تو دیکھو، دفن ہے اس میں بکرا کوئی۔ مرغا اپنی مرضی سے بکرے میں بدل گیا تھا۔ نہ نظم یاد تھی نہ پورے الفاظ، لیکن شرمندہ کروانے کو اتنے لفظ ہی بہت تھے۔ انور حسین دانت پیستا باہر نکلا۔ نرمین چائے کی ٹرے لیے دروازہ کھٹکھٹانے کو تھی، رکھ دے، وہ کچکچیاں دانت پیستا لیتا دونوں کو کان سے پکڑ کر اندر کمرے میں بند کر آیا۔ اب وہ بابو کی توند میں بکرا دفن کرتے یا مرغا، بابو کی سماعتوں سے دور ہی رہتا۔ نرمین نے ٹرے میز پر رکھ کر بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ سلام تایا جی، ماں نے بتایا تھا سامنے والا باپ سے بڑی عمر کا ہو تو تایا جی کہتے ہیں، چھوٹا لگے تو چاچا جی۔ تایا جی ٹکر ٹکر زمین کو دیکھتے گئے۔ بالی سی عمر، جیسے منہ بند کچی کلی، جسے ہوا بھی چھوئے بغیر گزری ہو۔ اور مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، مرد کی تو جیب دیکھی جاتی ہے۔ منشی اکرم کو اپنی بھاری جیب اور انور حسین پر کیے بھاری احسان پر فخر محسوس ہوا۔ تایا جی نے سلام کا جواب نہ دیا تھا۔ نرمین نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ دوسرے لمحے باوجود ضبط کے ہنسی پہاڑی جھرنے کی طرح لبوں سے پھوٹ پڑی۔ تایا جی کی مونچھوں پر کھیر لگی تھی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتی وہاں سے بھاگ لی۔ بس میرے گھر میں اس ہنسی کی کمی ہے۔ انور حسین معذرت کرتا ہوا واپس آ کر بیٹھ گیا، پھر اٹھا اور تولیہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ صاف تولیہ ہے جی، منہ صاف کر لیں۔ بنا شیشہ دیکھے منشی صاحب کو جائے واردات کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے پیالی چمچہ رکھا، منہ صاف کیا، مونچھیں سنواری۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ عرض تو آپ کے سامنے ہے منشی صاحب، دکان واپس مل جائے، ہر مہینے قرض کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ دکان میں سامان کہاں سے بھرے گا؟ اللہ سبب بنائے گا، بس آپ احسان کر دیں۔ انور حسین نے امید بھری نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اب اللہ رسول کو درمیان میں لے آئے ہو تو کچھ سننا پڑے گا۔ وہ کھڑا ہوا تو انور حسین بھی تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ قرض کے بھی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، خیر تمہارے لیے راہ نکال لوں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ انور حسین کی ہاتھ جوڑ کر دی گئی دعائیں طویل ہو گئیں تو منشی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ یہ تمہاری بڑی لڑکی تھی نا؟ منشی نے کھڑے کھڑے کپ اٹھا کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ جی بلاؤ۔ منشی کا لہجہ تہکمانا تھا۔ انور حسین حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب اتنی اچھی چائے لائی ہے تو انعام تو بنتا ہے نا؟ منشی نے قہقہا لگایا تو انور حسین نرمین کو آواز دینے لگا۔ وہ سہمی ہوئی آئی، کہیں بے ساختہ ہنسی کی شکایت تو نہیں لگ گئی؟ لے بھائی تمہارا انعام۔ منشی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 500 کا نوٹ نکالا۔ نہیں نہیں منشی صاحب، یہ بہت زیادہ ہیں، انور حسین نے بوکھلا کر روکنا چاہا۔ تمہاری بیٹی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔
लो भाई पकड़ो। नरमीन ने बाप को देखा। बाप ने उस बात में सर हिलाया। नोट पकड़ते नरमीन ने सर पर प्यार लेने के लिए उसके सामने सर झुकाया तो मंशी का हाथ सर के बजाय उसके कंधे से फिसलता कमर तक चला गया। एक लम्हे का खेल था, किसी को अंदाज़ा भी ना हुआ। इस लम्स में तलब थी, हिर्स, हवस थी। कल आना, खुलकर बात करेंगे, वो कहकर बाहर की सिमत चला। अनवर हुसैन खुशी में बौखलाया उसके पीछे निकल गया। नरमीन ने 500 के नोट को खोलकर बेयकीनी से देखा और माँ के पास भागी। क्यों क्यों, मेरा नोट है, मुझे देकर गए हैं, आप क्यों रखेंगी? समीना ने पैसे क्या रखे मारे सदमे के नरमीन की आंखें छिलक आईं। सारे मेहमान बच्चों को ही पैसे देकर जाते हैं, मगर काम तो बड़ों के आते हैं ना। समीना ने उबले हुए अंडे डूंगे में छुपाए। मेहमान ने तो खाए नहीं थे। रात को वो आलू डालकर शोरबे वाला सालन बन जाता। ये नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, मैं एहतजाज करूँगी। जाके जुलूस निकाल ले। समीना जच हो गई। अभी अब्बू से तो पूछने दो, रखने भी हैं या वापस करने हैं। रखने ना होते तो वो मुझे इशारा क्यों करते कि ले लो। क्या हो रहा है? अनवर हुसैन मुतमईन सा अंदर दाखिल हुआ। मुंशी अकरम ने जिस तरह तसल्ली करवाई थी, लगता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये 500 उसको क्यों देकर गया है? अब कहती है मुझे दो। समीना ने नोट अनवर हुसैन की तरफ बढ़ाया। अब्बू जी, मेरा बंद जूता नहीं है, चप्पल में पाँव ठठर जाते हैं। नरमीन ने दुहाई दी तो अनवर हुसैन ने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अच्छा अच्छा, सुबह माँ के साथ जाकर ले आना। नरमीन की गोया ईद हो गई थी। सारी रात सरहाने तले रखकर सोचती रही, बंद जूता किस रंग का और कैसा लेना है। नहीं, कोई शॉल ले लेती हूँ, पुरानी वाली का तो रंग ही उड़ गया है। कॉफ़ी का डब्बा कितने का आता होगा? एक बार फ़ारूक ने पिलाई थी, और वो भी अनीज़ा कितनी शोखियाँ मारती है कि हम तो सर्दियों में चाय नहीं कॉफ़ी पीते हैं। गोल्डन कलर की झुमकियाँ ना ले लूँ? मीना बाज़ार पर पहन कर जाऊँगी तो सारी सहेलियाँ देखती रह जाएंगी। एक के बाद एक ख्वाहिश, किसी किसे पूरा करे और किसे छोड़ दे। क्या बात है नम्मो, अभी तक सोई नहीं? समीना सारे काम समेटकर आखिरी नज़र बच्चों को देखने आई थी। अम्मी जी, नरमीन उठकर बैठ गई। जिंदगी बहुत अधूरी सी लगती है। क्यों बेटा? कोई ख्वाहिश भी तो पूरी नहीं होती। कोमल सा लहजा उदासी लिए हुआ था। माँ का दिल मुट्ठी में आ गया, मगर क्या करती, खुद तो वो सब्र का घूंट पीकर सोती थी, तो सुबह नहार मुँह भी वही पीना पड़ता था। बेटी को भी यही दर्ज देना था। ख्वाहिश का क्या, एक पूरी होती तो दूसरी बेदार हो जाती है। ये तो जंगल की तरह उगती चली जाती है। अल्लाह ने सबको एक सा पैदा क्यों नहीं किया? उसकी तकसीम है, हम क्या कह सकते हैं? समीना ने सादगी से कहते हुए बच्चों पर लहाफ ठीक किया। मासूम फरिश्ते न जाने कौन कौन सी ख्वाहिशें हर रोज़ तकिए तले रख कर सोते होंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप गुर्बत में पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गुर्बत में मरते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। समीना ने तेज़ी से पलटकर नरमीन को देखा। कभी कभी वो ऐसी बातें कर जाती थी कि समीना को डर सा लगता था। उसके अंदर तस्लीम और रज़ा कम थी। यूं लगता था कि उसके अंदर कोई बेचैन रूह है जो उसे कुछ करने पर उकसाती है, मगर वो क्या करे? कोई रास्ता सुझाई ना देता था। ऐसी बातें मत करो किया करो नरमीन। एक अकेले अब्बू जी की मेहनत और हम इतने जी खाने वाले। अम्मी जी, ये 500 का नोट जिसके लिए मैंने आपसे इतनी बहस की, मैं खुद भी तो कमा सकती थी। वो कैसे? तुम लड़की हो नम्मो। समीना मज़ीद डर गई। तो क्या हुआ, मैं पकोड़े बनाकर स्कूल के अंदर बेच सकती हूँ, ये आलू की टिक्कियाँ। लेकिन नम्मो, लोग क्या कहेंगे? मैं कौन सा भीख मांगूंगी जो लोग कुछ कहेंगे? नरमीन की आंखों में हैरत धर आई। माँ डर क्यों रही थी? अच्छा, फालतू बातें मत सोचा करो, दुआ करो तुम्हारे अब्बा को दुकान मिल जाए तो हालात भी ठीक हो जाएंगे। तुम दिल लगाकर पढ़ो, परसों से स्कूल भी खुल रहे हैं। समीना ने सारी गुफ्तगू लपेट दी तो नरमीन खामोशी से लेट गई। ठीक है, दिल लगाकर पढ़ लूँगी, फिर कॉलेज में दाखिला ले लूँगी, लेकिन वो ज़रा सा चुप हुई। क्या अब्बू जी मेरा कॉलेज का खर्चा उठा पाएंगे? समीना के पास कोई जवाब न था। अफशा और उसकी अम्मी को बाज़ार जाने के लिए पैसे से ज़्यादा बहाने की ज़रूरत होती थी। जेब में 1000-500 भी होता तो मज़े से चल देती। एक आध चीज़ खरीदी, पूरा बाज़ार घूमा और घर वापस। फिर चीचावतनी का बाज़ार था भी तो कितना बड़ा। घंटा भर में पूरा बाज़ार कंघाल कर घर वापस आ जाओ।
انہوں نے کون سا برانڈز دیکھنے ہوتے تھے جہاں سے چیچا وطنی کے عمرہ شاپنگ کرتے تھے، انہیں بس دور سے ہی سلام کر لیا جاتا۔ اس گلی کی یاترا گویا فرائض میں ہی شامل ہو گئی تھی۔ کبھی ایک جھلک نصیب ہو جاتی تو وہ پورے شہر میں رکشے کو جہاز بنا کر اڑاتا اور سواریوں کی چیخیں نکلواتا۔ آج بھی وہیں تھا، کانوں میں ہینڈز فری لگائے، پچھلی سیٹ پر نیند دراز، تصور جانا میں یوں محو ہوا کہ جانا پاس آ کھڑی ہوئی اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ بھائی، کمبو چوک چلتے ہو؟ افشاں کی امی نے رک کر پوچھا، جبکہ افشاں اور نرمین نے رکشے اور رکشے والے کو پہچان کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ خالی نہیں، مراد نے بے نیازی سے جواب دیا۔ چھوڑیں خالہ، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ اس نے کیا یہاں بیٹھ کر انڈے دینے ہیں؟ سواری ہے نہیں اور کہتا ہے خالی نہیں۔ خالہ کو تاؤ آ گیا۔ خالی ہے جی، وہ تو بے خیالی میں کہہ گیا۔ بیٹھیں اماں جی، آج تو میری سواری کے نصیب جاگے ہیں۔ ایک ہلکی سی نظر زمین پر ڈال کر وہ آگے بیٹھ گیا۔ کرایہ کتنا لوگے؟ جو دل چاہے دے دیں۔ اب کرائے کی حاجت کہاں تھی، اس لیے یوں ہی کہہ دیا۔ وہ کونے میں بیٹھی مسلسل باہر دیکھتی رہی تھی۔ مراد اپنی نظروں کو باندھنے کی کوشش میں بے حال ہو گیا۔ دنیا آگے کہاں تھی، دنیا تو اس کے عقب میں سمٹی بیٹھی تھی۔ آہ، کوئی یوں بھی بامراد ہوتا ہے۔ مراد کو اپنی خوش نصیبی پر یقین آ گیا۔ فیروزی دوپٹہ سنبھال لے وہ رکشے سے اتر گئی۔ خالہ جی نے کتنا کرایہ دیا؟ مراد نے بنا دیکھے جیب میں ڈال دیا۔ کیا لینا ہے؟ افشاں نے پوچھا۔ جب خواہشیں بے تحاشا ہوں اور پوری کرنے کی پسلی بھی نہ ہو تو انہیں ایک طرف لپیٹ کر اپنی ضرورت دیکھنی چاہیے۔ زندگی نے یہ سبق بہت پہلے پڑھا دیا تھا۔ جوتا ہی لوں گی، نرمین آہستہ سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ معصوم چہرہ، نیچی نگاہیں، بھولی سی لڑکی، بھولی ادائیں۔ نہ اپسرا ہے نہ وہ پری ہے، لیکن یہ اس کی جادوگری ہے۔ دیوانہ کر دے وہ، ایک رنگ بھر دے وہ، شرما کے دیکھے جدھر۔ گانا کہاں اس کے دل کی ترجمانی تھی۔ بستر پر نیم دراز مسکراتا ہوا وہ عالم بے خودی میں تھا، گویا فیروزی دوپٹہ اس کے چہرے پر سرسرا رہا ہو۔ وہ بازار میں جہاں رکی تھی مراد وہیں تھم گیا تھا۔ وہ جہاں سے چلی تھی مراد نے وہیں سے قدم اٹھایا۔ چوری، جھمکا، شال، نرمی نے جس چیز کو شوق کی نگاہ سے دیکھا تھا مراد نے اسے خرید لیا۔ وہ بہت عام انسان ایک دوسرے کے لیے بہت خاص بننے جا رہے تھے، مراد کو ایسا لگتا تھا۔ وہ بس میرے لیے بنی ہے۔ مراد نے کروٹ بدلی اور بہت پیار سے فیروزی چوڑیوں پر انگلی پھیری اور اس کے عقب سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ علی بخش ترکھان کارندہ یوں چلا رہا تھا جیسے بجلی پر چل رہا ہو۔ مراد جھنجھلا کر سیدھا ہوا۔ یار ابا، خوشی میں تو تنہا چھوڑ دیا کرو۔ تنہا نہیں ہے تو، وہ رندہ رو کر گڑایا تو مراد بھڑک اٹھا۔ تنہا ہوں ہمیشہ سے، نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے۔ اور ابا، تم کیوں چلے آتے ہو؟ چھوڑ آیا میں چک 59، اور تمہیں بھی وہیں دفن کر آیا تھا، تو سکون سے وہیں کیوں نہیں رہتے؟ ہر روز سپارہ پڑھ کر بخشتا ہوں، پھر قبر میں بھی چین کیوں نہیں آتا؟ تمہارے لیے تو زندہ بھی مردہ ہو گئے، علی بخش کو چین کیسے آئے؟ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اکڑوں بیٹھا اونچا اونچا رونے لگا، بالکل اسی طرح جس طرح کبھی چک 59 کی کیکر تلے بیٹھ کر رویا کرتا تھا۔ مراد ششدر سا رہ گیا۔ علی بخش ترکھان اس سے ناراض تھا، باپ کی روح بے چین تھی۔ ہر دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ تبھی تو دروازہ سمینہ نے کھولا تھا۔ مراد سر پٹا گیا۔ جی بیٹا۔ سمینہ نے نیلی پینٹ سفید شرٹ پر کالی جیکٹ پہنے شائستہ چہرے والے نوجوان کو حیرت سے دیکھا۔ جی میں یہ دینے آیا تھا۔ اس نے ایک شاپر سامنے کیا۔ نرمین کے ابا تو گھر پر نہیں ہیں؟ نرمین گھر کا پہلا بچہ تھی تو بس یہی منہ پر چڑھ گیا۔ اب نہ جانے کون تھا، کیا لایا تھا۔ نرمین تو گھر پر ہوگی۔ ہائے یہ بے اختیاری۔ مراد نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سمینہ کا رنگ فک ہو گیا۔ کمرے سے سمرین نکلی۔ سمینہ تو آدھی دروازے کی اوٹ میں تھی۔ نظر سیدھی مراد پر گئی۔ وہ سر پہ چھت کی طرف بھاگی جہاں نرم گرم دھوپ میں افشاں اور نرمین کے ادھ گیلے ادھ سوکھے بال پشت پر بکھرے تھے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میں بال کٹواؤں، نرمین نے حسرت سے کہا۔
جانے دو، آج کل تو لمبے بالوں کا فیشن ہے، افشا نے یوں روکا جیسے وہ ابھی کٹوانے جا رہی ہو۔ لیکن ہمارے بال ان کے جیسے تو نہیں ہیں۔ نرمین نے بال سامنے کر کے دیکھے۔ دھونے کے باوجود ان میں تصویر والی ماڈل جیسی چمک نہیں تھی، حالانکہ اس کے بال بہت اچھے تھے۔ افشاں تو ہمیشہ رشک سے دیکھتی، مہنگے والے شیمپو لیتی ہیں، اور باقی کیمرے کا کمال ہے۔ اب تو ایسی ایسی ایپ آ گئی ہے کہ تصویر کھینچو تو منہ پر میک اپ خود بخود ہو جاتا ہے۔ ہیں؟ واقعی؟ نرمین کو یقین نہ آیا تھا۔ بھائی کا موبائل ہاتھ لگا تو لا کر دکھاؤں گی۔ نمو آپی، جوش میں ہامتی کامتی سمرین بھاگی آئی۔ رسالہ چھپا لو، جا کر امی کو بتائے گی۔ افشاں نے جھٹ سے رسالہ دوپٹے کے نیچے کر لیا۔ کیا ہے؟ بتایا بھی تھا نہا کر دھوپ سینکنے آئی ہوں، 2 منٹ سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ نیچے نہ، وہ مونگ پھلی والے بھائی آئے ہیں، سمرین نے پھولی پھولی سانس کے درمیان بتایا۔ یہ کون سے بھائی جان ہیں؟ افشاں نے حیران ہو کر نرمین کو دیکھا تو وہ سرعت سے کھڑی ہوئی۔ آ کر بتاتی ہوں۔ آ کر کیا مطلب؟ میں بھی ساتھ آتی ہوں۔ افشاں رسالہ وہیں بھول بھال کر اس کے پیچھے بھاگی تو سمرین نے رسالہ اٹھا لیا۔ آپ ہی رسالے پڑھتی ہیں؟ امی کو بتاؤں گی۔ نرمین جا کر چھت کی چھوٹی سی منڈیر نما دیوار پر لٹک گئی۔ چھوٹا سا صحن عبور کر کے سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے وہ کھڑا تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو وہی رکشے والا ہے، افشاں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اوف، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہیرو لگ رہا ہے، ہیرو۔ پر یہاں کیوں آیا ہے؟ نرمین گمسم کھڑی تھی، کچھ بولتی کہتی نگاہوں کو محسوس کر کے وہ غصے سے تپ گئی۔ تبھی تو منہ موڑے رکشے سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ سمینہ کو شاپر تھماتے مڑتے مڑتے نگاہ اٹھ گئی تھی۔ فیروزی دوپٹہ کندھوں پر دھرا تھا، کھلے بالوں میں موہنی سی صورت، حیران نگاہیں۔ جیسے ہی مراد کی نظر اٹھی، وہ سر ڈھانپتی الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ سمینہ دروازہ بند کرتی نرمین کو پکارنے لگی۔ جی امی، تمتماتا چہرہ، پھولی سانس، دھڑکتا دل۔ تم لوگ جس رکشے میں آئی تھیں اس میں شاپر بھول گئی تھیں، وہی دینے آیا تھا۔ امی، میں نے تو بس جوتا ہی خریدا تھا، نرمین نے بوکھلا کر وضاحت دی۔ دکھائیں تو؟ افشاں نے تیزی سے شاپر کھینچا، کھولا، اندر جھانکا، پھر نرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی خالہ، یہ میرا ہے، میں بھول گئی تھی۔ افشاں نے شاپر بند کیا، نرمین کا ہاتھ پکڑا اور چھت کی طرف دوڑ لگا دی۔ سمینہ ان کی لاپرواہی کو کوستی اندر چل دی۔ ایسی بھی کیا لاپرواہی؟ کون سا پورا بازار خرید لیا تھا، وہ بھلا مانس نکلا تبھی دے گیا، کوئی اور ہوتا تو؟ اور سمرین ان کی جگہ چارپائی پر بیٹھے جے کر کے کہانی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ افشاں نے اس کے ہاتھ سے رسالہ جھپٹ لیا۔ چل نیچے بھاگ، امی کو بتاؤں گی آپ رسالے پڑھتی ہیں، جا کے بتا دے۔ افشاں نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا اور اس کے جاتے ہی شاپر چارپائی پر الٹ دیا۔ نرمین ششدر سی رہ گئی، خود افشاں بھی ایک لمحے کو بولنا بھول گئی تھی۔ باہر دسمبر کی آخری رات بھیگی تھی اور اندر وہ بے چین تھی۔ من ایسے تھا جیسے منہ بند کنواری کلی کو بارش کی پہلی بوند نے چھو لیا ہو۔ شرم تھی، گھبراہٹ یا خوف کہ وہ کانپ گئی۔ یہ تو وہی جھمکے تھے جنہیں اس نے اپنے کان سے لگا کر دیکھا تھا، ننھی منی جھمکیاں جن کے ساتھ باریک گلابی موتی تھے۔ قیمت تھی 450 روپے۔ 500 کے نوٹ کو مٹھی میں دباتے اس نے مایوسی سے واپس رکھ دیے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا، اس کی مایوسی کسی کا دل چیر گئی تھی۔ وہ سرخ کیپ شال جس کے پہننے کا وہ صرف تصور کر سکتی تھی، یہ فیروزی چوڑیاں۔ نرمین نے اپنا فیروزی دوپٹہ مٹھی میں بھینچ لیا۔ یہ افشاں ہکا بکا تھی۔ نرمین کانپ کر چارپائی پر بیٹھی۔ افشاں، وہ ہمارے پیچھے تھا، اس نے بچوں کو پیسے دے کر کہا کہ آپ ہی کے لیے مونگ پھلی لے جانا، وہ کب سے میرے پیچھے تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو کوئی فلمی سین ہو گیا۔ عالم حیرت سے نکل کر افشاں عالم جوش میں آئی۔ ساری لو سٹوریز جو اس نے پڑھی اور دیکھی تھیں تصور میں گھوم گئیں۔ ہائے اللہ، ہم سے کیوں نہ کی کسی نے اتنی محبت؟ نرمین ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں تو اور کیا، وہ تم پر مر مٹا ہے پگلی۔ آج سمجھ میں آیا اس کا رکشہ ہمیشہ ہماری گلی کے نکڑ پر کیوں کھڑا ملتا ہے۔ یہ تو اس نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے تحفے بھیجے ہیں۔ اوئے ہوئے، کتنا کھلے دل کا ہے۔ افشاں نے نہال ہوتے کیپ شال کو کھول کر اسے اوڑھنا چاہا۔ نرمین تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ افشاں،
میں نہیں لے سکتی۔ کیوں؟ امی جی میری جان نکال دیں گی۔ نرمین کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تو وہ محبت ہی کیا جس میں مرنے مارنے کی باتیں نہ سنی ہوں۔ افشاں نے شرارت سے نرمین کو چٹکی بھری۔ اور کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ کتنا ہینڈسم ہے۔ افشاں مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، اور یہ سب اسے واپس کر دو یا تم رکھ لو۔ میں نہیں لے سکتی، مجھے نہیں رکھنا۔ افشاں کے سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ مان کے نہ دی۔ افشاں وہ چیزیں اپنے گھر بھی نہیں لے کر جا سکتی تھی۔ نرمین نے مجبوراً وہ شاپر لا کر چارپائی کے نیچے چھپا دیا اور خود سر شام منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ بچوں کا کیا پتہ کب چارپائی کے نیچے گھس جاتے۔ اب وہ جتنے بھی کان بند کرتی، کبھی چوڑی کھنکتی، کبھی جھمکا بولتا، کبھی وہ خود کالی جیکٹ پہنے دروازے میں آ کھڑا ہوتا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی۔ کیا بات ہے نمو، نیند نہیں آ رہی؟ سمینہ آدھی رات کو جب بھی آنکھ کھلتی بچوں کے کمرے میں ضرور آتی تھی۔ جلدی سو گئی تھی تو آنکھ کھل گئی۔ وہ جھوٹ بول کر خود ہی چور بن گئی۔ درود شریف پڑھتی جاؤ امی جی۔ نرمین تیزی سے بیٹھ گئی۔ اسے لگا وہ ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سمینہ دروازے میں رک گئی۔ نرمین نے فیصلہ کن سانس لی۔ ماں بیٹی سہیلی ہوتی ہیں، ماں سے کوئی بات نہیں چھپانی۔ ایک بار ماں نے سبق پڑھایا تھا، اسے ماں کے پڑھائے اسباق ازبر تھے۔ نرمین نے جھک کر چارپائی کے نیچے سے شاپر نکال کر اوپر رکھا۔ یہ افشاں کا نہیں تھا، پھر کس کا تھا؟ سمینہ نے پاس آ کر شاپر کھولا۔ امی خدا کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ میں تو اس کا نام تک نہیں جانتی، اسے دیکھا تک نہیں۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ نمو کیا کہہ رہی ہو؟ سمینہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ اس دن جب میرا بیگ رکشے میں رہ گیا تھا، نرمین نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، ہر بات سچائی اور ایمانداری سے بتاتی گئی۔ سمینہ کی ہتھیلیوں پر پسینہ اترنے لگا۔ وہ حیرت سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کب اتنی بڑی ہو گئی کہ لوگ اسے اس نظر سے دیکھنے لگے؟ کھولتے تیل کا کڑاہا انور حسین کے سر پر آ پڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے منشی اکرم کو دیکھنے لگا۔ منشی کی شکل آج سے پہلے کبھی اتنی مکروہ اور قریحہ نہ لگی تھی۔ منشی، میں یہاں اپنی دکان چھڑانے آیا ہوں، اپنی بیٹی کو گروی رکھنے نہیں آیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو رشتہ داری نبھا رہا ہوں، شادی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ رانی بنا کر رکھوں گا۔ ابھی تو بچی ہے۔ مجبوریوں نے ہاتھ باندھ رکھے تھے، ورنہ حساب کتاب کے کھاتوں کے درمیان بیٹھے منشی کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتا۔ باپ کی نظر سے دیکھتے ہو اس لیے بچی لگتی ہے۔ منشی اکرم، انور حسین غصے سے کانپ گیا۔ اوہ ہولی انورے، منشی کے تیور بدلے، نرم لہجہ کرخت ہو گیا۔ مجھے کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ اتنا پیسہ ہے کہ جس گھر رشتہ بھیجوں وہیں سے ہاں ہو جائے۔ غریبوں نے اپنی بیٹیاں بیچنے کے لیے نہیں پالی، ان کی مجبوریاں خرید لوگے، غیرت نہیں خرید سکتے۔ انور حسین ہر چیز پر لعنت بھیج کر چل دیا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا، صرف دکان واپس نہیں کروں گا، مال بھی ڈلوا دوں گا، آج نہیں تو کل۔ بیٹی کی شادی تو کرنا ہی ہے نا، تمہارے باقی بچوں کی زندگی سنور جائے گی۔ انور حسین بجلی کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ دیکھتا ہوں کیسے رشتہ نہیں دیتا۔ دکان ضبط نہ کی تو میرا نام بھی منشی اکرم نہیں۔ وہ زہریلے انداز میں پھنکارا۔ کسی سانپ کی طرح وہ انور حسین کے گلے سے لپٹ گیا تھا۔ اب ڈسنا تھا یا بس سانس بند کر کے چھوڑ دینا تھا؟ فیصلہ انور حسین کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھر پہنچا۔ دونوں ماں بیٹی چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھیں۔ وہ 500 کا نوٹ کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں اسے فساد کی جڑ 500 کا نوٹ لگتا تھا۔ ابو، اس کا تو جوتا لے لیا تھا، نرمین نے لڑکھڑاتی آواز میں کہتے پیروں کے پاس پڑے جوتے کو دیکھا۔ کہیں انہیں کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ سمینہ کے دل میں الگ خدشے جاگے۔ عقب میں بند شاپر کے اندر سے سرعتیں ہونے لگی تھیں۔ اگلا لمحہ ان کے لیے بے حد حیران اور بھیانک تھا۔ انور حسین نے پاگلوں کی طرح جھک کر نرمین کا نیا جوتا اٹھایا۔ نرمین ڈر کر ماں کے کندھے سے جا لگی، جیسے بغیر گناہ کے سزا بھگتنے جا رہی ہو، مگر انور حسین نے وہ جوتا اپنے سر پر برسانا شروع کر دیا۔ وہ خود کو مار رہا تھا، اذیت دے رہا تھا اور رو رہا تھا۔ سمینہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ انور حسین نے اسے دھکا دے کر ہٹایا۔ یہ سارا قصور میرا ہے، میں کسی قابل نہیں، میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ بچے گھبرا کر جاگے، باپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے۔
نرمین باپ کا ہاتھ پکڑ کر بازو سے لٹک گئی۔ سمینہ نے جوتا کھینچ کر اتنی دور پھینکا کہ صحن میں جا کر گرا تھا۔ انور حسین نے نرمین کو بازو کے گھیرے میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرا قصور ہے، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں کمزور ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ ابو جی، آپ تو ہمارا سب کچھ ہیں، ہمارا فخر ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ تو ہمارے گھر کی چھت ہیں۔ نرمین باپ کے سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ سمینہ نے نرمین کو پیچھے ہٹایا اور انور حسین کو سہارا دے کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ نرمین نے چہرہ صاف کرتے مڑ کر بچوں کو دیکھا۔ آپی، ابو پاگل ہو گئے ہیں؟ فضا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اللہ نہ کرے۔ وہ تھک کر پائنتی پر بیٹھی۔ خود اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باپ کو کیا ہوا تھا۔ انور حسین نے سمینہ کو ایک لفظ نہیں کہا، بس کروٹ بدل کر سسکیاں لیتا رہا۔ سمینہ نے پہلی بار شوہر کو اتنا بے حال اور کمزور دیکھا تھا۔ نیا سال خاموشی سے وقت کے سمندر میں گم ہو گیا تھا۔ تاریخ تھی 2 جنوری، مگر ان کے لیے نہ سال بدلا، نہ تاریخ، نہ حالات۔ اسکول کھل گئے تھے۔ سارے بچے یونیفارم پہنے ماں کے پاس باورچی خانے میں جمع ہو گئے تھے۔ سمینہ نے گرما گرم چائے کا ایک ایک پیالہ اور 2 رسک ان کے سامنے رکھ دیے۔ نرمین کسی سوچ میں ڈوبی روکھے رسک کو دانتوں میں کتر رہی تھی۔ تمہیں اسکول نہیں جانا؟ ماں کی آواز پر نرمین نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو اسے جانا چاہیے۔ تیار ہو جاؤ۔ تبھی افشاں شور مچاتی ہوئی آ گئی۔ نرمین نے چائے کے گھونٹ بھرے اور یونیفارم بدلنے کو بھاگی۔ بچے بھی اسکول چلے گئے۔ سمینہ چائے کا پیالہ انور حسین کے سرہانے رکھ گئی۔ وہ اب بھی جاگ رہا تھا۔ افشاں اور نرمین خدا حافظ کہہ کر جانے کو تھیں جب سمینہ شاپر لیے کمرے سے نکلی۔ کہیں راستے میں کھڑا ہوگا، واپس کر دینا تاکہ اسے پتہ چل جائے تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو۔ افشاں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کم بخت، تو نے سب کچھ خالہ کو بتا دیا؟ ایسی باتیں ماؤں کو بتائی جاتی ہیں بھلا؟ اس نے دروازے سے نکلتے نکلتے نرمین کی کوہنی دبوچی۔ چھپائی بھی تو نہیں جاتی؟ سمینہ دروازہ بند کرنے آئی تھی۔ یاد رکھو، جو بات ماؤں سے چھپائی جائے وہ زمانے کے سامنے کھلتی ہے، جس میں سوائے بدنامی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس نے نرمی سے سمجھا کر کچھ پڑھ کر دونوں پر پھونکا اور انہیں گلی کے موڑ تک دیکھتی رہی۔ وہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ افشاں کا بالکل دل نہیں تھا وہ تحفے واپس کرے۔ نرمین نے جواب نہ دیا۔ کاش اس نے یہ تحفے مجھے دیے ہوتے۔ افشاں نے حسرت سے آہ بھری۔ نرمین اب بھی خاموش تھی۔ کچھ بولنے کو دل ہی نہ کرتا تھا۔ وہ انہیں اس کے گھر کے سامنے مل گیا تھا۔ دروازے کو تالا لگا کر مڑا تو وہ رکشے کے دوسری طرف کھڑی تھی۔ وہ بے اختیار آگے ہوا۔ نرمین نے شاپر رکشے کی سیٹ پر رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ بنا دیکھے، بنا کچھ کہے وہ اس کی محبت ٹھکرا گئی تھی۔ مراد خاموشی سے اسے دھند کی دبیز تہہ میں گم ہوتے دیکھتا رہا۔ کاکے کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ساتھ ہی لمبی دھار باندھ کر چائے پیالے میں چھانی اور مراد کے سامنے رکھ دی۔ مراد نے پیالہ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ حسب روایت چائے خوش ذائقہ اور خوش رنگ تھی۔ مراد کا معمول تھا ناشتہ یہی کرتا تھا، نان کے ساتھ حلیم یا چنے، مگر آج بس چائے پر اکتفا تھا۔ تو نے کب سے یہ نومر لڑکوں والی حرکتیں شروع کر دیں؟ اس نے مجھے غلط سمجھا۔ مراد مایوس ہو گیا تھا۔ پتر، تم نے اسے غلط سمجھا، کاکے نے ٹوکا۔ عزت دار گھر کی لڑکی ہے، ایسے تحفے دیکھ کر خوش نہیں ہوگی۔ شکر ہے اس نے تیرے منہ پر نہیں دے مارے۔ میں بھی اسے اپنی عزت ہی بنانا چاہتا ہوں، گھر بسانا چاہتا ہے۔ کاکے نے شفقت سے مراد کو دیکھا۔ مراد نے سر ہلایا۔ تو سیدھے سیدھے رشتہ لے کر جانا۔ کون لے کر جائے گا؟ اور اکیلے لڑکے کو کون رشتہ دے گا؟ اس لیے تم نے سوچا لڑکی کو پٹا لوں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ مراد شرمندہ ہو گیا۔ یار مر گئے ہیں، میں جاؤں گا، تیری گارنٹی بھی دوں گا۔ شکل و صورت تو ویسے ہی شہزادوں والی ہے۔ واقعی؟ مراد نے خوش ہو کر پیالہ رکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہو نا کاکا؟ ہاں، پر وہ بندہ مجھے ٹھیک سے جانتا نہیں ہے، کیا پتہ مجھ پر اعتبار نہ کرے۔ تو؟ مراد کا منہ لٹک گیا۔ وہ اپنا منشی اکرم ہے نا، اس کا اس گھر میں آنا جانا ہے، اسے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کاکے کو مطلوبہ بندہ مل گیا تھا۔ کاکا، وہ تو مجھے ویسے ہی پسند نہیں کرتا۔ مراد کو پکا یقین تھا منشی کبھی اس کی گارنٹی نہیں دے گا۔ تو بھی تو اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ میں نے کون سا اس کی بھینس چرا لی ہے، ویسے ہی چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے۔
اب کچھ دن اس کے ساتھ بنا کر رکھ اور فکر نہ کر، میں بات کرتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ رشتہ بھی لے کر جائے گا اور تمہاری گارنٹی بھی دے گا۔ کاکے کی تسلی پر بھی مراد کی ڈھارس نہیں بندھی تھی۔ صاف ستھرا ڈرائنگ روم تھا، سفید ٹائلز والا، جس میں جامنی صوفے رکھے ہوئے تھے اور سفید جامنی پھولوں والے کشنز، نیٹ کے پردے۔ وہ اپنا اسکول بیگ ایک طرف رکھے تکلف سے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر مزہ آیا تھا تو تھوڑا پیچھے کھسک گئی۔ ہائے، کبھی ہمارے ہاں بھی ایسا صوفہ ہوگا۔ سمینہ کے جہیز کا صوفہ تو تھا مگر اب اس کی گدیاں بیٹھ گئی تھیں۔ فاروق، مجھے کچھ کام کرنا ہے، اس نے کچھ دن پہلے فاروق سے کہا تھا۔ کیسا کام؟ وہ چونک گیا۔ پتہ نہیں، کچھ ایسا جس سے مجھے کچھ پیسے مل جائیں۔ دیکھو، ساگ کی گٹھیاں باندھ باندھ کر میرے ہاتھ درد کرنے لگ گئے ہیں۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے، اذان سے پہلے اٹھ کر اوس میں بھیگے ساگ کی گٹھیاں باندھنا کیسا ہوتا ہے۔ فاروق درد مندی سے اس کی ہتھیلیاں دیکھ گیا۔ انگلیوں کی پوروں پر ہرا رنگ مستقل رچ بس گیا تھا۔ اس نے ڈھونڈی تھی یہ ٹیوشن، نرسری، پریپ میں پڑھنے والے 3 بچے، ننھے منھے تمیزدار سے۔ اسکول سے سیدھا وہ یہیں آئی تھی، ہاؤسنگ کالونی کے ای بلاک میں، جہاں غلام رسول نمبردار کے پوتے پوتیوں کو ٹیوشن چاہیے تھی۔ اس کی تیز ترار بہو نے اس کی تعلیمی قابلیت کو دیکھ کر بمشکل ایک بچے کے 500 دینے منظور کیے تھے۔ اوپر سے فاروق کے کہنے پر اسے 500 ایڈوانس بھی دینے پڑ گئے۔ پہلا دن تھا، اس نے اپنی ساری صلاحیت لگا دی، اور جب وقت ختم ہوا تو بچے خوش تھے۔ انہیں اپنی چھوٹی سی ٹیچر پسند آ گئی تھی۔ واپسی کا سفر اکیلے تھا مگر وہ مسرور تھی۔ مراد کے گھر کے سامنے اس کے قدم لاشعوری طور پر رک گئے۔ دفع ہو، خواہ مخواہ راستے میں آ جاتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ پریشان سی سمینہ دروازے کے آس پاس ہی چکرا رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی نمو؟ افشاں تو کب کی گھر آ چکی ہے۔ افشاں نے بتایا نہیں، اسکول میں ٹیچر کو کوئی کام تھا تو انہوں نے روک لیا۔ وہ تھک گئی تھی، بیگ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ اچھا اسکول ہے، خواہ مخواہ کام کروانے کے لیے روک لیتے ہیں، اس افشاں کو کیوں نہیں روکا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چل دی۔ کہہ دینا ٹیچر سے، آج کے بعد نہیں رکوں گی، گھر سے اجازت نہیں ہے۔ رات کو لائٹ چلی گئی تھی۔ انور حسین نے چھوٹی سی ٹارچ جلا کر رکھ دی۔ سمینہ نے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا۔ سمرین نے دیکھا ابا لگڑ بگا بن کے دیوار پر چڑھ گیا ہے، ساتھ ہی ایک چھدری جھاڑی اگ آئی تھی جو یقیناً طلحہ کے سر کے بال تھے۔ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ فضا نے چونک کر سمرین کو دیکھا اور دونوں کو گویا مشغلہ مل گیا۔ کبھی جھاڑیوں میں سانپ نکالتیں تو کبھی ہاتھوں کے سائے سے چوہا دوڑایا جاتا۔ جس وقت فضا ابا کے سر پر سینگ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، ابھی نمو اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیروں میں چپل تھی کہ اس دن کے بعد اس نے ایک بار بھی اپنا بند جوتا نہیں پہنا تھا۔ جب بھی پہنتی ابو کی حالت یاد آ کر جھڑجھڑی آ جاتی۔ ابو جی، اس کے پکارنے پر نوالا منہ میں ڈال کر انور حسین نے نرمین کو دیکھا۔ یا آپ اس منشی کو واپس کر دیں۔ اس نے ان کی طرف 500 کا نوٹ بڑھایا۔ نہ جانے کیوں نرمین کو بھی لگتا تھا 500 کا نوٹ ہی اصل فساد کی جڑ تھا۔ سمینہ اور انور حسین نوٹ دیکھ کر بت سے بن گئے۔ اندر سے ڈھولک کی تھاپ اور لڑکیوں بالیوں کے قہقہے باہر تک آ رہے تھے۔ رنگ برنگی روشنیوں کی لڑیوں سے پورا گھر بکا نور بنا تھا، اور کیوں نہ ہوتا؟ آخر ملک سرفراز کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ یہ شادی کا موسم تو نہ تھا مگر مجبوری تھی، لڑکے کو کویت واپس جانا تھا۔ ابھی لڑکے کے دوستوں نے ڈھول کے ساتھ مہندی لے کر آنی تھی، اور رات کو رانی خسرے کا ڈانس بھی تھا۔ سبھی ادھر ادھر کے کاموں میں ہلکان ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور سے محو انتظار تھے کہ لڑکے مہندی لے کر کب آتے ہیں۔ چولہے میں الاؤ جل رہا تھا، توے پر ایک کے بعد ایک روٹی پڑتی اور اترتی، فضا میں بھنے گوشت کی خوشبو اور پلاؤ کی مہک گڈ ہو رہی تھی۔ رشیدہ نے سانس لینے کو ہاتھ روکا، تبھی اندر سے ساجدہ بھاگتی ہوئی آئی۔ ہائے رشیدہ، آ کر دیکھ تو سہی اندر ثریا نے کیسی رونق لگائی ہے۔ اور اسے آتا کیا ہے؟ باہر رانی خسرا رونق لگائے گا اور اندر یہ برسوں ہوئے لفظ رشیدہ کے اندر اودھم مچاتے سر پٹکتے رہتے، اور باہر وہ جو لب بھنچے کان بند کیے یوں بن جاتی جیسے کچھ سنتی ہی نہ ہو۔
اب تو یاد بھی نہیں کہ یہ حکم زباں بندی کب ملا تھا، بس اتنا یاد تھا اب تک اسی پر کار بند تھی۔ چل بھاگ، کام کرنے دے، بھاتا نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ رشیدہ نے تھکن زدہ ہاتھوں سے باقی پیڑے بنائے، روٹی ہاتھوں پر بیلی اور توے پر ڈالی۔ روٹی چرمرا سی گئی، وہ دھک سی رہ گئی۔ رشیدہ کی روٹی پر بل، یہ تو پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ چنگیر میں رکھی روٹیوں پر کار سے دائرہ کھینچ دو، مجال ہے کسی روٹی کا کنارہ باہر نکل جائے، پتلی اتنی کہ رومال کی طرح لپیٹ لو۔ میں آج تھک گئی ہوں، اس نے خود کو تسلی دیتے اگلی روٹی ڈالی، دوسری، تیسری۔ ہر روٹی توے سے اترتے چرمرا جاتی تھی، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ ہائے رشیدہ، کیا کر رہی ہو؟ یہ روٹی مہمان کھائیں گے؟ چل تو سینک لے، میں پکاتی ہوں۔ بھاتا نے اسے اٹھا کر خود پیڑی سنبھال لی۔ رشیدہ نے دوسری طرف بیٹھ کر جلتی ہوئی کپاس کی چھڑیاں باہر کھینچیں اور نارنجی آگ کی روشنی میں اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں راشا اتر آیا تھا۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔